معاملات میں ظلم کرتے ہوں یا عبادات میں ظلم کرتے ہوں، عبادات میں ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کا شرک کیا جائے، اس جیسا اس کی ذات اور صفات میں اس جیسا کسی کو سمجھا جائے۔ اور معاملات کا ظلم یہ ہے کہ جن کے ساتھ جوڑنے کا حکم ہو ان کے ساتھ دھوکا ہو، جن سے دوستی کرنے کا حکم ہو ان سے دشمنی کرتا ہو، جن سے دور ہونے اور بچنے کا حکم ہو وہ ان سے قریب ہوتا ہو، یعنی برعکس معاملہ کرتا ہو۔ معاملات میں اللہ کے احکام کے، یعنی جو حکم اللہ نے دیا ہے کہ کرو وہ نہ کرتا ہو، یا جو چیز اللہ نے منع کی کہ نہ کرنا بچنا اس میں شامل ہو جاتا ہو۔ یہ اس دور کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاں پر لوگ وظائف پوچھا کرتے تھے وہاں پر جنت میں جانے والے عمل بھی پوچھا کرتے تھے۔ آج کا دور کا مسلمان جنت میں جانے کا وظیفہ پوچھتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دے پڑھنے والا، آپ کو بتایا جائے جنت میں جانے والا عمل مسجد نبوی ہے، ہر چیز کا ایک احترام ہے، مسجد کا ایک احترام ہے، پھر حرم کا ایک احترام ہے۔ جس طرح انسانوں کا احترام ہے، باپ کا احترام ہے، چاچا کا احترام ہے، بھائی اور بیٹے کا الگ احترام ہے، پڑوسی کا الگ احترام ہے، مجالس کے ساتھیوں کا الگ اہتمام ہے۔ یہ نہیں کہ بتایا نہیں گیا کہ ہم نے کہ ہمارے مجالس کے ساتھیوں کا احترام کیا ہے۔ مجالس آپ بیٹھے ہیں، اس کا احترام یہ ہے کہ بعد میں آنے والا کاندھا نہ پھیلا دے، کہ اس کے منہ کے پاس سے اگر کوئی شخص نات اپنا پاؤں لے کر جائے تو اسے کیسا لگے گا۔ مجالس کا احترام ہے۔ مجالس کا احترام یہ بھی ہے کہ جب تم سے مجلس میں جگہ مانگی جائے تو کشادہ ہو جاؤ، خفگی نہ کرو۔ تو ہر چیز کا ایک احترام ہے۔ مسجد میں آنے کا احترام ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مساجد، آنے لگو تو زینت کے ساتھ بن کر سنور کر اس رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہو کہ جو تمہارے کہنے پر یعنی تمہارے مانگنے پر تمہیں دے دیتا ہے۔ نہ دے تو کیا کر لو گے؟ نہ دے تو جھگڑا کر سکتے ہو۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی، اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی جب مانگتے ہو دے دیتا ہے۔ جس کو محض فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تمہارے کرتوت تو ایسے نہیں تھے، یہ تو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے دے رہا ہے۔ کوئی ادا کسی وجہ سے پسند آ جائے، دیکھیں نا بشر حافی ایک عرصہ دراز تک بے راہ رو تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، گناہوں کے راستوں پر تھے۔ شراب خانے سے نکلے تو ایک جگہ پر کاغذ پر لکھ رہا ہوا، ایک ٹکڑے پر، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ایک جملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ اس حالت نشہ میں بھی
اس کا ذہن اور اس کی عقل اتنی ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ وہ اللہ کو بھول جائے. اس گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا کر خوشبو لگا کر بادب انداز میں حضرت بشر نے اسے ایک اچھے مقام پر، اونچی مقام پر رکھا. تو اس زمانے کے ایک صوفی نے اللہ رب العزت کے قریب جو لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص کو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ پیغام اس رب کے کائنات کا پہنچا کہ جاؤ بشر سے کہو میرے نام کی تعظیم کی ہے تو اللہ صلہ دے گا کہ دنیا اور آخرت میں تیرے نام کی بھی تعظیم ہوگی. یہ پیغام جب بشر کے پاس پہنچا نا تو بشر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یعنی کفر جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ روانہ ہو گیا اور ایسے انداز میں توبہ کی کہ پاؤں میں جوتی نہیں تھی تو ساری زندگی جوتی نہیں پہنی. بغداد کے جانوروں کو بھی اتنی تمیز آ گئی کہ جس راستے سے بشر گزرے تو اس راستے میں پاخانہ نہیں کرتے تھے. تو بشر نے توبہ کرتے ہوئے ایک جملہ اللہ کے حضور میں اس انداز میں کہ جب تو گناہ گاروں پر اتنا مہربان ہے تو نیکوکاروں پر کتنا مہربان ہوگا. تیری رحمت تیرے گناہ گاروں کو اتنا نواز دیتی ہے تو پھر تم نے نیکوکاروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا. تو ہر آدمی کا مجلس کا ساتھی ہے اس کا ادب ہے، باپ ہے اس کا ادب ہے، بیٹا ہے اس کا ادب ہے، مساجد ہے اس کا ادب ہے، گھر ہے تو اس کا ادب ہے. ان آداب کو ملوز خاطر رکھتا ہے بندہ. جنت میں جانے کے وظائف نہیں ہوتے، جنت میں جانے کے اعمال ہوتے ہیں. مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر موجود، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیاہ فام عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی، آج مجھے نہیں دکھ رہی ہے، کدھر چلے گئی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات اس کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو بیدار کرتے، ہم نے جنازہ کی کر کے اس کو جنت البقیع کے اندر تدفین پہ ابھرا. حضور نے فرمایا تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے بتانا چاہیے تھا. وہ کام کیا کرتی ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صفائی کا کام کر رہی ہے، جو بڑا کام نہیں. آج آپ بھی اس چیز کو بڑا کام نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے خادمین کی ذمہ داری ہے، نہ کیا تو چڑھائی سر پر کھڑے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ایسا ہے مسجد کے اندر، کیونکہ آپ نے تو مساجد کو آفس سمجھا ہوا ہے. اگر آپ نے صفائی کر لی تو حضور نے فرمایا مساجد میں سے صفائی کرنا، پورا کرکٹ کو باہر کرنا ایسا ہے کہ حور عین کا یہ مہر ہوگا قیامت کے دن. تو فرمایا سرور کائنات نے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی خوش بختی ہے کہ سرور کائنات خود چل کر اس کی قبر منور پر پہنچ گئے. اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. فتح القدیر کے اندر اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے، اس خاتون سے مخاطب ہو کر پوچھا بتا کون سا عمل سب سے افضل پایا تو نے؟ کون سا عمل تو نے سب سے افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سن سکتی ہے؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہی ہے، تم سے زیادہ. اللہ سنانا چاہے تو مشکل تو کوئی نہیں. آپ یہاں کی بات دور دراز کے علاقوں میں ٹیلی فون کے ذریعے پہنچتی ہے کہ نہیں؟ پہنچ جائے، سیٹلائٹ سے تعلق ہو تو قریب کی بات دور ممالک تک
صرف بات ہی نہیں، آپ کی تصویر بھی پہنچ جاتی ہے. لائیو ویڈیو کالز آپ کرتے ہیں، ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، لائیو ویڈیو کال کر رہا ہے. عقل میں آتی ہے بات؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ کے اس موبائل فون کا تعلق بھی سیٹلائٹ سے جڑا ہے، اس کا بھی جڑا ہوا ہے، کنیکشن صحیح ہے، ڈسٹربنس نہیں ہے، تو کال جو ہے بالکل ٹھیک. جیسے ہی ڈسٹربنس آئے گی کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے جب بندے کا دلی تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے، تو دور اور قریب نہیں رہتا ہے. پھر دور اور قریب نہیں رہتا ہے. یہاں بیٹھ کر بندہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ادھر پہنچ جاتی ہے آواز صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی خدمت اقدس میں مشکل کوئی نہیں، وہ تو سنتے ہی ہیں، فرشتوں کے ذریعے بھی سنتے ہیں. ایسے اللہ سنانا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے جو ابھی قبر مٹی کے نیچے ہے، اس کے لیے دعائے استغفار، یہاں تک بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ سرور کائنات جنت البقیع کے اندر اس کی قبر اندر پر حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جنازہ پڑھی. وہ عورت کون ہے؟ وہ سیاہ فام کالی عورت کون ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صفائی کرتی ہے؟ اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہاں پر صفائی کرتی ہے. وہ چلے گئی ہے دنیا سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر موجود، اس کے لیے دعائے استغفار، جنازہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد اس سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ تو بتا اب تیرے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے کون سا عمل تو نے افضل پایا ہے؟ کون سا عمل تو نے افضل پایا؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ مسجد میں صفائی کا عمل سب سے افضل پایا ہے. بھئی افضل ہوگا نا کہ کریم آقا خود چل کر اس سیاہ فام عورت سے کہ قبر پر خود موجود ہے، اس لیے کہ وہ مسجد نبوی سے اس کا ایک تعلق ہے. وہ تعلق کیا ہے؟ وہ صفائی کا تعلق ہے. اس طرح مسجد ہے، اسی طریقے سے حرم کا تعلق ہوتا ہے. ایک ہے حرم کعبہ، ایک ہے حرم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حرمت دونوں جگہ کی ہے، ہمارے نزدیک حرمت دونوں جگہ کی ہے. مسجد کی بھی الگ حرمت ہے اور حرم کی بھی اپنی حرمت ہے. جو پامال کرے وہ بال اس کے اوپر ہے. سوال تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حرم کا کتنا احترام کیا. مسجد میں بھی اگر آواز کوئی کس رہا ہے، کسی شخصی بندے کے لیے نعرے بازی کرتا ہے تو کوئی اچھے بات تو نہیں ہے. کعبۃ اللہ کے اندر مساجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز کے لیے آپ نعرے بازی کریں گے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ وہاں تو بڑے سے بڑے بادشاہ بھی جو ہے وہ گدھا بن کر پیش ہوتے ہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگوں کا دستور حرم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا رہا ہے؟ ان کا انداز حرم میں رہنے کا کیا رہا ہے؟ آداب ہے، اور یہ آداب شریعت کے پڑھنے سے آتے ہیں. اور شریعت پڑھنے کے بعد جب سمجھ بھی آ رہی ہے اور اس بات کا اثر قلب انسانی پر ہو رہا ہو، قلب انسانی پر باتوں کا اثر تب ہوتا ہے جب کلمہ صرف زبان سے نہیں بندہ قلب سے پڑھ رہا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تعلق اس کے قلب کے ساتھ، اس کی زبان کے ساتھ نہیں. ورنہ تاریخ تو اسلام کی بھری پڑی ہے کہ کیسے بیت اللہ کے غلاف کو جلا دیا گیا، کیسے مسجد نبوی کو ویران کیا گیا. وہ بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، یہ نہیں تھے کہ کافر تھے، مشرک تھے، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو تھے. حرم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو جو ہے وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا. وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ کفر کی وہ علامتیں ہیں جو نسل در نسل چلتی ہے انسانوں کے اندر. پھر کہیں یہ چنگاری اٹھتی ہے، بجھتی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بجھتی ہے.
ہر آدمی کا عمل اس کے ساتھ ہوگا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا. تم نے جو عمل کیا ہے اس میں تمہاری نیت کیا ہے. تو اتنا سا عمل ہے کہ اس نے حرم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صرف صفائی کی ہے. اس کا اجر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی قبر انور پر کھڑے ہیں اور اس کے لیے دعائیں استغفار کر رہے ہیں. یہ حرم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا مسجد میں آؤ. جب مساجد کو حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں آؤ تو پھر اس باغ میں سے کچھ چر لیا کر لو. عرض کی گئی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مساجد جنت کے باغ ہیں. مساجد کیا ہیں؟ جنت کے باغ ہیں. فرمایا کہ اس میں چرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب بیٹھ جاؤ اس مسجد میں آ کر تو پھر اپنی زبانوں پر اللہ کی تسبیح اور تعمید یعنی سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چلنا ہے جنت کے باغوں کے اندر. بیٹھا ہے ایک بندہ ایک مسجد کے اندر, اس کا یہ بیٹھنا اتنا مقبول ہے, اتنا قبول ہے اللہ کے حضور میں کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہے کہ جب تک بیٹھا ہے اس کے لیے استغفار کرو. جب تک بیٹھا ہے اس کے لیے آیا ہے, آ کر بیٹھا ہے, اس کے لیے استغفار کرو, اس کے لیے دعائے رحمت کرو. اور جب تک اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں تو ایسا ہی ہے کہ مسجد کے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد میں نماز کے لیے اٹکا ہوا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ باہر جانے کے بعد بھی اسے لکھا مسجد والوں میں سے جا رہا ہے. یہ برکتیں ہیں مساجد کی, یہ عزت اور احترام ہے. اپنے درمیان میں اس عزت اور احترام کو قائم کریں. صلہ رحمی ہے, حقوق ہیں جو آپ کے ذمے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کیا ہے؟ اتنی ہے کہ جو تم سے تعلق کو توڑتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. جو تم سے توڑتا ہے تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ جوڑو. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلہ یہ نہیں ہے کہ جو تم سے تعلق جوڑے تو تم بھی جوڑو. ذالک القصاص, فرمایا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو قصاص ہے, یہ تو بدلہ ہے کہ جوڑتا ہے تو تم بھی جوڑتے ہو. تو لوگوں نے عرض کی پھر امیر المومنین صلہ کیا ہے؟ فرمایا جو تم سے توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو, یہ صلہ رحمی ہے. حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ایک شخص کھڑا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی عمل ہے کہ جس سے ان کو فائدہ میں پہنچا سکوں, ان کے لیے کوئی نیکی کر سکوں؟ فرمایا ہے عمل. ان کے ساتھ اگر تم نے نیکی کا معاملہ کرنا ہے تو ہے عمل, ان کے لیے استغفار کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو. ان نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرو. ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور جو تمہارے والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھو. یہ ان کے ساتھ تم نیکی کا تعلق کر رہے, ان کے جانے کے بعد نیکی کا تعلق ہے. ہمارے آپس کا تعلق ہے. معاشرہ تشکیل, اچھا معاشرہ, اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے کردار سازی ہے. ایک بندے کا اپنا کردار کیا ہے؟ وہ چاہتا بھی ہے اسلامی معاشرہ, اگر چاہتا ہے تو پھر اس کا اپنا کردار اس کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں. زبان سے تو کہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک پاکستان میں قائم ہو. اس نظام کے ساتھ تمہاری
زندگی جو ہے وہ مطابقت بھی رکھ رہی ہے، ٹکراؤ بالکل اپوزٹ. ایک بندے کے پیچھے پڑ جاؤ، کافر بدعتی، حالانکہ کلمہ پڑھتا ہو، یقین دلاتا ہو، اپنی زبان سے بارہا کہتا ہو کہ میں مسلمان. آپ پیچھے پڑے رہے، آخر تک آ کر وہ کفر کر جائے. کس کے اوپر سر پر گناہ ہے اس کا؟ اگر وہ تمہاری ان حرکتوں سے بیزار ہو کر اعلانیہ کفر، پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، بارہا اپنی یقین دہانی کراتا ہو، لیکن تم پیچھے پڑے ہو، نہیں یہ مسلمان نہیں، یہ بدعت، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے. تمہاری اس زبان درازی کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ پلٹ جائے اسلام سے، جو بھلے ظاہری کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، اس کا وبال کس کے سر پر ہے؟ جہاں پر مسلمان کرنے کا ثواب لینا ہے تو وہاں پر جہاں کافر کر رہے ہو لوگوں کو، اس کا وبال بھی تو لو. وہ کس کے سر پر آئے گا؟ ہر آدمی جس مقام پر ہے اس کو اپنے مقام کی اہمیت کا معلوم ہونا چاہیے. قیامت کی نشانیاں ہے. صدر کائنات نے فرمایا جو اہل نہیں ہے ان کو اس جگہ پر بٹھا دیا جائے گا. یہ ظلم ہے. نااہل آدمی بیٹھ گیا یا اپنی دلی کو اس کو پھر وہ نکالنے کے لیے آپ کو چھپانا شروع کرتے ایک بندہ. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جانتا ہو سچ ہے لیکن کیا ہے، دلی کو اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس سچ کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا کہ ایک قوم جو ہے وہ میرے مخالف ہو جائے گا جس سے میں چندہ لیتا ہوں. وہ میرے مخالف میں اگر اس قوم کی مخالف، تو قوم بڑی قوم جن سے مجھے چندہ ملتا ہے، ڈونیشن ملتا ہے، وہ میرے مخالف ہو جائے گی. اس لیے میں چپ ساتھ کر بیٹھا رہوں، چندہ آتا رہے. یہ ظلم ہے. یہ تم سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. تم نے اسلام اور دین کے نام پر جو یہ دکان لگائی تھی اس کا کیا ہوا؟ عام کریں ان چیزوں کو کہ تم نے اپنے اپنے کردار میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے تمہارے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا. کو انفسکم اہلیکم نارا کلکم مسئول. تم میں ہر ایک آدمی جو ہے وہ جواب دہ ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ. اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا. اور تمہارے زیر اطاعت رہنے والے لوگ، تمہاری اولاد جو بھی زیر کفالت ہے تمہارے، جن کے نفقہ کی ذمہ داری تم پر ہے، تو تمہارے سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا. یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد تمہارے طرز زندگی ویسا ہے یا نہیں ہے جیسا رمضان میں تھا؟ جیسا رمضان میں تھا تمہارا طرز زندگی عبادات اور معاملات کے معاملے میں ویسا ہے یا شوال کے چاند کے بعد اب بعد میں سر پہ ٹوپی آئے گی یا جمعہ ہی جمعہ تم مسجد میں آؤ گے؟ کیا اسلام اپنانے کے لیے صرف ایک ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی رہ گیا ہے؟ کیا قرآن پڑھنے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ تھا؟ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے صرف یہی ایک مہینہ تھا؟ قرآن اٹھایا تو نہیں گیا، آج بھی موجود ہے. کتنا پڑھا جا رہا ہے؟ جتنا رمضان میں پڑھا جاتا تھا اس کا آدھا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. جیسا رش تھا ویسا رش ہے مساجد کے اندر. تو عبادات نے اثر تو نہیں چھوڑا بیٹا میرے بھائی. اس عبادت نے اثر نہیں چھوڑا، اس 30 دن کی ریاضت نے تمہارے اوپر اثر نہیں چھوڑا. عبادت اپنا اثر رکھتی ہے.
ذکر اذکار اپنا اثر رکھتے ہیں. اگر وہ اثر نہیں ہو رہا ہے اس بدن انسانی پر، وہ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے. 30 دن گزارنے کے بعد بھی، چلا تھا نا ایک 30 دن کا، وہ 30 دن گزارنے کے بعد بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا اثر تو تمہاری نہ ذہن پر ہوا، نہ تمہارے قلوب پر، نہ تمہارے جسم پر. تم ویسے کے ویسے ہو گئے. لیکن وہ رب پھر بھی مہربان ہے. وہ رب کیا ہے؟ پھر بھی مہربان ہے. تم لوٹ کر پھر آتے ہو، پھر مانگتے ہو، پھر تمہیں عنایت کر دیتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ رحمت ہے. تم لوٹ کر آتے ہو، مانگتے ہو، بھول سے پھر آ جاتے ہو. کوئی کام تمہیں اس سے پڑ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کیونکہ جانتا تو ہے نا، فلا کاشف لہ الا ہو، یہ مشکل کھولنے والی وہی ذات ہے، سوائے اس کے اور کوئی نہیں کھول سکتا. بے بس کر دے کبھی انسان کو. دیکھو نا، اچانک صحت مندی کے ساتھ ایک بندہ کھڑا اٹھتا بیٹھتا ہو، اچانک روک دے، مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. اور پھر ہفتوں میں اس کو صحیح بھی کر کے واپس بھیج دے، کوئی مشکل نہیں. اس کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے آج اگر یہ صحت مندی ہے تو یہ غنیمت ہے. آج اگر تم اپنی پیشانیوں کو سجدہ کے اندر رکھ رہے ہو تو یہ غنیمت ہے، کیونکہ بہت ساری پیشانیاں زمین پر سجدہ کرنے کے لیے ترستی ہیں. بہت ساری پیشانیاں، بہت ساری زبانیں مانگنے کے لیے آج ترس رہی ہیں. زبان گم ہو گئی ہے، ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے. یہ جس کو جوانی رب کائنات میں دی ہے، یہ غنیمت ہے اس بڑھاپے سے پہلے کہ جس میں ہاتھ میں لاٹھی آ جائے، اس کے بغیر چل نہ سکے. یہ فراغت کے دن ہے جو اگر وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو وہ وقت جو ذکر اذکار کے اندر گزر چکا ہے وہ غنیمت ہے، ایسی فراغت سے جو بے مقصد کی فراغت ہے. احساس ذمہ داری. تو حضور سرور کائنات سے پوچھا کرتے آ کر اصحاب، یا رسول اللہ جنت میں جانے کا عمل بتائیں. وظیفہ بھی پوچھا ہوگا، لیکن اصحاب سرور کائنات سے عمل پوچھا کرتے تھے، جنت میں جانے کا عمل بتائیں. کوئی ایک عمل ہو جو جنت میں ہمیں پہنچا دے جنت کے اندر. حضور سرور کائنات اعمال بتایا کرتے. جنت میں جانے کا عمل یہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بھوکے کو کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ. جنت میں جانے کا عمل ہے. افشوا السلام، سلام کو رواج دو، یہ جنت میں جانے کا عمل ہے. خوش خلقی سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ جنت میں جانے کا عمل ہے. عمل ہے، جنت میں جانے کے لیے عمل ہے، اعمال ہے، صرف وظائف نہیں ہے کہ یہ وظیفہ یا اللہ ہو یا کریم ہو یہ پڑھ لے بس جنت میں. پڑوسی سے تعلق نہیں، بھائی سے تعلق نہیں، ماں باپ سے تعلق نہیں، صلہ رحمی نہیں، اپنے مال میں صدقات اور خیرات نہیں نکالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بس 4-5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور باقی سارے معاملات میں صفت، باقی ساری تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتا ہے. حضور کے فرمان کو سن کر سنا کر دیتا ہے. سنتا ہے اور سن کر سنا کر دے جیسے سنا ہی نہیں ہے. اس کے متعلق تم سے سوال، کلکم مسئول، ہر آدمی جواب دہ ہے اللہ کے حضور میں. خود اپنی ذات کا بھی جواب دہ ہے اور اپنی رعیت کا جو اس کے ماتحت ہے اس کا بھی جواب دہ ہے. جو تمہاری رعیت ہے اگر بگڑ گئی ہے پوچھا تو جائے گا کیسے بگڑ گئی، کون سی تعلیم دی تھی، کیا کھلایا تھا اور کیا پلایا تھا.
کس ماحول میں رکھا تھا، کہاں دوستیاں کرواتے تھے، کس سوسائٹی کے اندر بٹھایا تھا؟ تمہیں فکر نہیں تھی؟ آپ کے قریب بیٹھنے دیتے ہو بچوں کو؟ بولو، ایک جلتی ہوئی آگ ہے، قریب جاؤ گے جلن ہوگی، اس کے قریب اپنی اولاد کو بیٹھنے دیتے ہو؟ دنیا کی لگی ہوئی آگ کے قریب نہیں بیٹھتے تو جہنم کی آگ تو بہت زیادہ سخت ہے، اس کے قریب کیسے ہونے دے دیتے ہو؟ کیا عقیدہ قیامت تمہارے ذہنوں سے ختم ہو گیا ہے کہ تم نے حشر کے میدان میں بھی پہنچنا ہے، اس کے بعد محاسبہ ہونا ہے، میزان قائم ہونا ہے، اور خوش نصیب ہوگا کہ جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، بد نصیب ہوگا، بدبخت ہوگا جس کا نامہ عمل اس کو پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا قرآن کریم نے، اس دن سے ڈرو جس دن آنکھیں اور دل جو ہے الٹ جائیں گے، انسان اس انداز میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو رہا ہوگا کہ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوگی جیسے کوئی نشے کی حالت میں ہے۔ فرمایا نشہ نہیں ہوگا، یہ خوف ہوگا۔ کس چیز کا خوف؟ اپنے کرتوت کا خوف، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کرتوتوں کے ساتھ پہنچنا ہے، اس کا خوف۔ وہاں پر جھوٹ بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری زبانیں جھوٹ کہہ دے گی، اعضاء زبان بن کر گواہی دے رہے ہوں گے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر بندہ خود اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر اپنے ہاتھ سے کہے گا تو میرے خلاف گواہی دیتا ہے، میرے خلاف بولتا ہے۔ تو بدن اعضاء، جسم کے اعضاء اس بندے سے مخاطب ہو کر کہیں گے جو بولی اللہ نے دوسروں کو سکھائی ہے، آج یہ بولی ہمیں بھی سکھا دی ہے، ہم تو سچ کہیں گے۔ محاسبہ ہے تو اپنی ذات کا ہے۔ آپ کی زبان سے اور کردار سے اگر کوئی شخص متاثر ہے تو فرمایا مسلمان ہی نہیں ہے وہ بندہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا بھائی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ سے اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا بھائی مسلمان محفوظ نہیں۔ لوگ پناہ مانگتے ہو، تو جس گلی سے گزرتا ہو تو وہ اپنی گلی بدل دیتے ہو، تو جس مجلس پہ بیٹھا ہو وہ مجلس چھوڑ کر چلے جاتے ہو، لوگ پناہ مانگتے ہو۔ فرمایا مسلمان ہی نہیں، فرمایا مومن ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ مومن ہی نہیں۔ ہم زکات بھی دیتے ہیں، اسی انداز میں دیتے ہیں، لباس اپنے بدن پر اعلیٰ، اور جب دینے لگتے ہیں تو مارکیٹ میں سستا ڈھونڈتے ہیں، اس کا ریزن دیتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو مل جائے گا۔ اس کا ریزن کیا دیتے ہیں؟ زیادہ لوگوں کو مل جائے گا، چاہے گزڑا ہوا ہی لباس ہو، ایک ہی دھلائی میں جو ہے وہ چر جائے، زیادہ نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوانٹٹی نہیں، تمہاری کوالٹیز دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹیز۔ تمہاری کوانٹٹی کتنی ہے؟ 63 ایئرس، 60 سال کی عمر، تمہاری 60 سال کی عمر کی وجہ سے کہ تم نے سوچا نیکی کیسے کریں گے، 60 سال کے اندر لوگوں نے ہزاروں سال جہاد کیا ہے، ان کے اعمال تو بڑھ گئے، تو اللہ نے رحمت فرمائی، لیلۃ القدر دے دی، لو ایک رات۔ کتنی؟ ایک رات۔ وہ ایک رات جو ہے وہ 83 سال سے زیادہ کا ثواب لے جاتی ہے۔ بندہ مومن کو 83 سال کے برابر جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ کوالٹیز ہے تمہاری عبادات، اگر صرف کوانٹٹی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کی جائے گی سوال جواب ہوں گے، اور کوالٹی کے ساتھ بھی جائے گی 2 رکعات بھی پڑھے ہوں گے، خلوص کے ساتھ پڑھے ہوں گے، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا سرور کائنات کون سا عمل، بہت سارے اعمال میں 12 سوال کیا، کون سا عمل
فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا مسلمان بھائی کے لیے، للہیت کے لیے، یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا عمل بن جاتا ہے۔ راستے سے اٹھا دینا تکلیف دہ چیز کو کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، لیکن جو تمہارے تیر، زبان کے تیر جو ہے نشتر بن کر جو ہے قلب کے اندر گھستے ہیں، ایک مسلمان بھائی کے، ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی کے لیے تمہارے اندر کا بوجھ جب تمہاری زبانوں پر آتا ہے اور وہ تنہائی میں تمہارے لیے بددعائیں کرتا ہے، یار میں تو اس کے خلاف ایسا نہیں ہوں، اور تم کہو کہ کچھ ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تو تمہاری خام خیالی ہے۔ تم سے سوال ضرور ہوگا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال کی درستگی عطا فرمائے۔ لیکن یہ قریبی مہینہ گزرا ہے، اس کو 10-12 دن ہی ہوئے، تو اس کا اثر تو کم از کم 11 مہینے رہنا چاہیے۔ وہ چاند رات کے ساتھ اگر بدل جائے، بندہ مومن اچانک بدل جائے، چاند رات ہو اور بدل جائے شوال کے مہینے میں، تو اس بندہ مومن کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ وہ جو عبادتیں اس نے اس ماہ رمضان میں قیام لیل کیا ہے، جو پڑھی ہے نمازیں، اس کا اثر کدھر گیا؟ یہ سوال ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے ہر آدمی کے لیے کہ وہ کدھر گیا۔ ہر عمل جو ہے جو بندہ خلوص کے ساتھ کرتا ہے اس کا اثر رہتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان یہ تمہارے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تم اگر گناہ کبیرہ سے بچ جائے تو پھر تمہارے لیے کفارہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ یہ کفارہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز یہ کفارہ ہے، یہاں تک کہ رحمت خداوندی اتنی وسیع ہے کہ فرمایا ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ کفارہ ہے۔ اپنے آپ کو روکیں، گناہوں کبیرہ گناہوں سے روکیں، صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ ویسے ہی معاف کرتا، بلکہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا یبدل السیئات، ان کے سیئات کو حسنات کے اندر بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو جو ہے نا وہ حسنات کے اندر، اللہ نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ قادر مطلق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔